بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ واٹ از مینر کا ہم 5واں حصہ اب ولاگ شروع کریں گے۔ قوت دفاع سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں بہادری کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہادری کیا ہے؟ وہی خاصیت دفاع کی جو مادہ میں موجود تھی اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور جب موقع مناسب پر استعمال کی جائے تو خلق حسنہ کہلاتی ہے، ورنہ بدخلقی گالیاں دینے کی عادت بھی اسی خاصیت کی ایک شاخ ہے۔ اس کی غرض بھی دوسرے کے الزام یا حملہ یا ظلم کو اپنے سے دور کرنا ہوتی ہے۔ قوت جذب کا ایک ظہور ہے۔ قوت جذب دوسری اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہی مادہ جس وقت حرص انسانی افعال میں ظاہر ہوتا ہے تو کبھی حرص کی شکل میں اموال اور رطوبتوں کو کھینچنے میں لگ جاتا ہے، اور جب ناجائز طور پر ظاہر ہوتا ہے تو اس سے برا ورنہ اچھا کہتے ہیں۔ اسی خاصیت کے متحد بشاشت یعنی خوش خلقی سے ملنا بھی ہے، اور ود اور محبت، محبوبی اور درا اور اشاعت حق کے لیے جھگڑنے کی صفات بھی اسی جذبے کے متحد ہیں۔ فنا کی خاصیت سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال بھی تہوار کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تہوار اس جذبے کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی فنا کا فیصلہ کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ جذبہ بھی کبھی عقل کے متحد ہوتا ہے، سو اس وقت یہ جذبہ نہایت اعلیٰ ہوتا ہے، جیسا نعمت اللہ خان نے کیا کہ جان دینے کا قطعی فیصلہ کر لیا مگر ایمان کی حفاظت کی۔ جب عقل کے ساتھ صحیح طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ قربانی ہے، لیکن جب عقل کے متحد نہ ہو، جیسے آگ جل رہی ہو اور کوئی اس میں گر کر اپنے آپ کو جلا دے تو یہ بھی تہوار ہی ہے لیکن عقل کے متحد نہیں، اس لیے برا ہے۔ دوسری مثال اس جذبے کی احسان ہے، یعنی ایک شخص دوسرے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور ایک حد تک اپنے لیے فنا کے سامان پیدا کرتا ہے، چونکہ وہ ان اشیاء کو جو اس کے بقا کے لیے تھی دوسروں کو دے دیتا ہے۔ فنا کی خاصیت سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال قتل، غیرت، کنیہ کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان اخلاق کے تحت میں فنا کی خواہش کا زور معلوم ہوتا ہے۔ بقا کی خاصیت کے متحد پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں سخاوت، امید، احسان اور اسی قسم کے اور اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ احسان کو پہلے فنا کے نیچے بیان کیا گیا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ بعض اخلاق مرکب ہوتے ہیں اور وہ دو خاصیتوں سے مل کر پیدا ہوتے ہیں یا مختلف وقتوں میں مختلف جذبات کا ظہور ہوتے ہیں۔ دوسروں سے آگے بڑھنے کی خواہش، شجاعت، خود پسندی، ظہور کی خاصیت سے پیدا ہونے والے اخلاق میں شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے تحت میں ظاہری ہونے کی خواہش مخفی ہے۔ افشائے سر، ریا، بے حیائی، صدق ایسے اخلاق ہیں جو اظہار کی خاصیت کی غیر مادی ظہور ہیں۔ توکل، غفلت اور حیا کے اخلاق قوت خفا یعنی پوشیدہ ہو جانے کے مادے سے ترقی کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ احتجاج، مزاح، جھوٹی گواہی، رازداری، جھوٹ خفا کی خاصیت کا غیر مادی ظہور معلوم ہوتے ہیں۔ بعض اخلاق مرکب ہوتے ہیں جیسا کہ حسد، جذب اور فنا سے مرکب ہے اور حقیر، اراد اور فنا سے مقرب ہے۔ بعض اخلاق مختلف حالتوں میں
مختلف خصیتوں کے متحد پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ امر اور جدل یعنی ہمت کرنا، جھگڑنا کبھی اراس کے متحد ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی غرض دوسروں کا دعویٰ باطل کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ہمت اور جھگڑا حق لینے کے لیے ہوتا ہے، اس وقت یہ جذبے کی خاصیت کے متحد ہوتا ہے۔ غرض انسانی اخلاق کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت مادے کے خواص کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے اور صرف اشتراک کے لحاظ میں غیر مادی صورت اختیار کر گئے ہیں اور بعض صورتوں میں مرکب ہو گئے ہیں۔ اس اصل کے متحد جو میں نے اوپر بیان کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اخلاق کی جڑ اور حقیقت ہی معلوم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اخلاق کی برائی اور بھلائی ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان کے استعمال کی طرز اور موقع سے وابستہ ہے، کیونکہ خاصیت اپنی ذات میں نہ بری ہے نہ اچھی، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے، کیونکہ اخلاق کی ایسی گہری جڑ آپ پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ ابتدائی عالم سے اس امر کا خیال رکھنا کہ انسان کے دل میں اخلاق کی ایک گہری جڑ قائم کی جائے جس سے وہ آزاد ہو ہی نہ سکے، بغیر کسی بلا ارادہ ہستی کے فعل کے نہیں ہو سکتا۔ اسی نے انسان کی پیدائش کی غرض کو مد نظر رکھا، اس کے خمیر میں ہی اخلاق کی آزمائش کی، تا وہ ہر حالت اور ہر عمر میں اخلاق کے اثر کو قبول کر لینے کی قابلیت رکھے اور ان کی طرف اسے فطرتی میلان ہو۔ السلام علیکم جی، ادھر تک واٹ از مینر کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے نیا ٹاپک شروع ہوگا، وہ میں اسی ویڈیو میں اس کا تعارف کروا دیتا ہوں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کا میں بھی ٹائٹل لکھ کے تو پھر آپ کو خدمت میں پیش کروں گا۔ تھوڑا میں پیچھے سے آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ واٹ از مینر کا یہ اخلاق کی تعریف میں نے آپ سے بیان کی تھی، جو تقریباً اس کے پانچ پارٹ بنے تھے، تو جو بھی دوست اس ویڈیو کو سنیں تو وہ اس میں کامنٹ بھی کریں اور لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں۔ تو میں تھوڑا سا تعریف پھر بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد آئے۔ انسان کے اعمال کا وہ حصہ جو بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے اخلاق کہلاتا ہے، اور وہی معاملہ جب خدا تعالیٰ سے کیا جائے تو اسے روحانیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بندوں سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ بد اخلاق ہے، اور اگر خدا سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس کی روحانیت مردہ ہو گئی ہے، اور جب کسی کے دونوں پہلو درست ہوں تب ہی وہ دیانتدار متقی کہلا سکتا ہے۔ پس جب اخلاق مطابق شریعت کیا جائے تو وہ روحانیت کے ساتھ مل کر دین کہلاتا ہے، لیکن جب وہی افعال بغیر روحانیت سے اشتراک کے تمدن کے طور پر کیے جائیں تو ایسے انسان کے متعلق کہتے ہیں بڑا با اخلاق ہے۔ السلام علیکم جی، یہ میں نے مختصر تعریف بتائی تھی واٹ از مینر کی۔ جزاک اللہ احسن جزا۔